حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ لوگوں کو خداوند کی دعوت دیتے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھے تھے اور لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن مبارک ہے اور اس روز سوائے عبادت کے دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اب اللہ نے اس حکم کو منع فرمایا ہے اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے، اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو اور اس دن نمازیں پڑھو اور کوئی کام دنیا کا اس دن نہ کرو اور اس کتاب کے مطابق چلو۔ بنی اسرائیل کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہنے لگی، کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جھٹلایا نہیں، اور یہ لڑکا ہماری کتاب موسیٰ کو منسوخ کرتا ہے، لہٰذا اس کو مار ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ ان میں سے مومن یہود یہ سن کر کہنے لگے، اے قوم، تم نے اللہ کے نبی زکریا کو مار کر عذاب اٹھایا، سو تم بھول گئے؟ مگر کافروں نے نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی فکر میں لگ گئے اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے اور کہنے لگے، جب کبھی ہم ان کو تنہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہو، کیا تم لوگوں نے کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح خدا ہیں اور وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینائی دیتے ہیں اور کوڑی اور لنگڑے کو صحیح کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر عورت نے رشک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور کہنے لگے کہ رشک تو اس نبی کی امت پر جو قرآن پڑھے گی، اور ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزمان آئے گا اور اس کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کی سازش کی۔ اس زمانے کا بادشاہ بھی کافر تھا۔ اس ظالم نے یہودیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب حواریوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ جمع رہو اور بالکل مت ڈرو، دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ بس تم لوگ اپنے دین اور آخری نبی کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ ادھر یہودیوں کا سردار شیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے مکان میں گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔ مکان سے نکلنے میں جب شیو کو دیر ہو گئی تو باقی یہودی جو مکان کے باہر کھڑے تھے سب کے سب اندر داخل ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے سردار شیو کو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بن گیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس وقت یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر ان کے سردار شیو کو انہی کی شکل و صورت کا بنا دیا تھا۔ یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے فریاد کی، میں شیو ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے اور کہنے لگے، تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو۔ انہوں نے اپنے سردار شیو کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور وہ نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، جبکہ یہ کہنا غلط ہے۔